نظموں کا خلاصہ، 8ویں جماعت، نظم نمبر 1 مسدس مد جزر اسلام، نظم نمبر 2 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کاروان بک کتاب کاروان اردو، حوالہ نظم مسدس مد جزر اسلام، شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے تخلیق کی ہے۔ یہ اردو کی پہلی نظم ہے جو سر سید احمد خان کے ایما پر لکھی گئی ہے۔ خلاصہ، شاعر اس نظم میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ نے عرب کے جاہل اور مشرک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور دین اسلام کی تعلیمات بتا کر بت پرستی و بد رسموں کا خاتمہ کر دیا۔ آپ لوگوں کی ہر مشکل اور مصیبت میں ان کے کام آتے۔ ضرورت مندوں، محتاجوں اور مفلسوں کے لیے آپ کا در ہمیشہ کھلا رہتا۔ بن ماں باپ کے بچوں کے سرپرست اور نگہبان بن کر ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتے، غلاموں کو خرید کر آزاد کرواتے، غفلت اور گمراہی میں ڈوبے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کو لڑائی جھگڑوں اور برے کاموں میں وقت برباد کرنے کی بجائے محنت کر کے رزق حلال کمانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ مرنے کے بعد صرف تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ان کو اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر لا کر کفر و شرک کا خاتمہ کر دیا اور مسلم امت بنا کر اسلام کا والی و وارث بنا دیا۔ جب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا تو اللہ کے رسول اور پیغمبر نے دنیا سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے نبی نے اپنے اخلاق حسنہ سے معاشرے کی جاہل، نادان اور علم جاری لوگوں کے پرانے رسم و رواج، جہالت کے قانون اور طور طریقوں کو ختم کر دیا۔ علم نجوم، علم غیب، جادو ٹونا، بتوں کی پوجا، تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیا اور بتایا کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو۔ آپ نے اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں بانٹ دیا، کفر اور باطل سے جنگ میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسلام کا بول بالا کر کے اس کی روشنی تمام دنیا میں پھیلا دی۔ نظم نمبر 2 ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، خلاصہ، شاعر علامہ اقبال، حوالہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اردو کے سب سے بڑے قومی و ملی شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے غلامی کے دور میں ان کے کلام نے مسلمانوں میں بیداری کی روح پھونک دی۔ انہوں نے بے شمار نظمیں لکھی اور غزلیں بھی کہیں جن میں وطن پرستی کے قومی جذبات نمایاں ہیں۔ آپ کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، اسرار خودی، شامل ہیں۔ خلاصہ، اس نظم کے خالق ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر تم سے تمہاری آزادی اور ملک چھین لیا گیا ہے تو کیا ہوا؟ تم دوبارہ اپنی جد و جہد اور کوشش سے اپنے لیے نئی منزل، نیا وطن تلاش کر سکتے ہو۔ تم دوبارہ اپنے اندر نیا حوصلہ، نئی ہمتیں پیدا کرو اور اپنے آپ کو غلامی سے نجات دلا سکتے ہو۔ یہ تمہارا آزمائشوں کا امتحان ہے کہ کس طرح تم اپنی کھوئی عزت و وقار دوبارہ حاصل کرو۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، اگر ہندوستان کی زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے اور تمہیں غلام بنا لیا گیا ہے تو تمہیں مایوسی اور ناامیدی کے اندھیروں سے نکل کے شاہین پرندے کی طرح آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے اپنے لیے نیا مسکن اور نیا ٹھکانہ تلاش کرو۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے رہو، اپنے اندر شاہین پرندے جیسی صفات پیدا کرو جس کا کام ہر دم بلندیوں پر جا کر آسمان کی وسعتوں سے اپنے لیے نیا شکار اور نیا ٹھکانہ اور نیا مقام تلاش کر لیتا ہے، تو تم بھی اپنی جد و جہد سے اپنی آزادی اور عزت حاصل کر سکتے ہو۔ نوجوانوں، تم دن رات کی مصروفیت میں اپنا مقصد آزادی بھول نہ جانا اور اپنی آزادی کی تمنا و کوششوں کو چھوڑ نہ دینا۔ وقت صرف ان کا ساتھ دیتا ہے جو اپنے لیے نئی منزلیں اور نئی راہیں تلاش کرتے ہیں۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔